السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور شریک گفتگو میرے معزز مہمان خصوصی جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کا ٹاپک استاد محترم لے کے آئے ہیں۔ ویسے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شاعری ہی نوجوانوں کے نام ہے، نوجوانوں کی ساری عمر جگانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ جو نظم ہے خطاب با نوجوانان اسلام، یہ 1914 کی بات ہے۔ انجمن حمایت اسلام ان کا جلسہ تھا، وہاں یہ مدعو تھے، اور یہ ان کی شاعری کی ابتدا بھی جو لوگوں تک پہنچی شروع ہوئی وہ اسی انجمن حمایت اسلام کا جلسہ 1900 سے پہلے، جب یہ 17-18 سال کی ایج کی عمر کے طالب علم تھے، تو انہیں کچھ دوست اس انجمن میں لے گئے ان کے جلسے میں، تو وہاں ظاہر بزرگ بارش قسم کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، شاعر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو بھی موقع دیں۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ اپنی نظم پڑھی، جس کا شعر سنتے ہی بڑے بڑے جتنے وہاں پہ بزرگ بیٹھے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، بلکہ مجمع اٹھ کھڑا ہوا، جس کا وہ شعر تھا: موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے میرے جو تھے ارک انفال کے۔ اور اس کے بعد پھر یہ عام دنیا کے سامنے آئے اور ان کے شعر و شاعری جو ہے لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی۔ پھر 1905 سے لے کے ماشاءاللہ رحلت تک 1938 تک یہ پھر شعر و شاعری کرتے رہے، کہ نوجوانوں کو جگاتے رہے، اب اپنی امت کو جگاتے رہے، جگانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ 1914 جب کہ جنگ عظیم پہلی ہونی تھی، تیاریوں میں تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنے نوجوانوں کو جگانے کے لیے بڑی زبردست قسم کی نظم کہی، بلکہ یہ اس موڈ میں نہیں تھے، یہ کسی کے کہنے پہ نظم نہیں کہتے تھے، مگر وہاں کے لوگوں نے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو انہوں نے فرمائش کی، اور جب دیکھا کہ نوجوان فرمائش کر رہے ہیں تو یہ پھر ان کو اٹھے، اور ماشاءاللہ یہ فی البدیہہ جو نظم کہی وہ آپ کے حضور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو استاد محترم سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، یہ جو خطاب با نوجوانان اسلام کے نام سے جو نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یوں تو ویسے سارا اقبال کا کلام جو ہے وہ اویئرنیس اور بیداری کے حوالے سے پورے یعنی بنی نوع انسان کے لیے اور عمومی طور پر جو ہے نا عالم اسلام کے لیے، اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے۔ جی جی بالکل ایسے۔ تو اکثر ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ یعنی جو یہ نسل ہے یہ جاگ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ اقبال کا جو سارا کلام ہے نا جی، اس کی جو بنیادی جو روح مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یعنی بحیثیت مجموعی اور خصوصی طور پر ہندوستان میں جو مسلمانوں کی جو ذہنی، نفسیاتی، معاشرتی، ثقافتی ان بیچاروں سے یعنی صنعت چھن گئی، اقتدار چھن گیا، تجارت چھن گئی۔ جی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا وہ غلامی کو یعنی غلامی ان کی یعنی نفسیات میں جڑ پڑ چکی تھی۔ تو اقبال علیہ رحمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر یہ ان میں احساس بیدار ہو جائے جی کہ بھئی جو ہمارا مقام اب ہے غلامی کا وہ کبھی نہیں یہ تھا، تو یہ صحیح بات ہے کہ جب انسان، جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جی، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ وہ کہتا ہے اگر مسلمان جاگ جائے اور اس میں یقین آ جائے تو یہ تو جبریل علیہ السلام ان کی طرف بار بار پیدا کر لیتا ہے، یعنی پھر اس کی اپروچ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کا جو ہے نا وہ انداز علامہ کا وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، جی جی، شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ تو یہاں بھی اقبال علیہ رحمہ نے خطاب با جوانان اسلام، جی جی، عنوان یہ رکھا ہے، خطاب با جوانان اسلام، جی جی۔ تو بڑا یعنی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے موتی پروئے ہیں اس میں، جی جی، ارشاد کہ
کبھی اے نوجوان مسلم، کیا بات، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہوں بات سنو نوجوان اور 20ویں صدی کے، اور کبھی تو نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ تو کیا ہے جو تو یہ غلامی کو ایکسیپٹ کر بیٹھا ہے، کہ اس کے علاوہ یعنی جو رائج الوقت جو مروجہ اسلام تھا اور جو اس نے تسلیم کیا ہوا تھا، تو علامہ اسے نا ایک قسم کا وہ پنچ کرتے ہیں جگانے کے لیے جی جی، کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کیا وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ کہتا ہے وہ کوئی زمانہ تھا کہ تو یہ جس طرح آسمان کے تارے ستارے ہیں، تو ون آف دیم، تو وہ تھا، تو وہاں سے گر گیا ہے، تیرا مقام تو اتنا بلند ہے، بالکل تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں۔ صحیح، اور واقعی جب انسان کو پتا ہو جائے کہ میں اس قبیلے اور اس سے میرا تعلق ہے، جب وہ ایمان کی حد تک ہے، تو پھر اس میں خودداری اور غیرت ڈاکٹر صاحب پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسی ہاں؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ یہ ایٹ دیٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب یہ جو ایرانیوں کی حکومت تھی، جس طرح آج ہماری بھی سپر پاور ہے نا، یہ ان کی پوزیشن تھی۔ تو کہتا امریکہ اور رشیا ہے آج کل اس طرح، تو بھائی تم نے تو ان کو بھی جناب نہ خطر میں نہیں لائے، اور جناب نا پاؤں میں کہتے ان کے تاج تم نے رون ڈالے تھے۔ صحیح، اور پھر تو اس قوم سے تیرا تعلق ہے کہ جس نے پوری دنیا کو، پوری بنی نوع انسان کو تہذیب و تمدن سے تمدن آفری، اخلاق آئین جہاں داری، صحیح، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوار، کہ اگرچہ ان کا تعلق جو تھا وہ صحرائے عرب تھے اور اونٹوں پر وہ، لیکن جناب انہوں نے پوری دنیا کے لیے جو ہے نا، یعنی یہ جو تمدن ہے، یعنی تہذیب و تمدن کے جو رولز ریگولیشن تھے وہ انہوں نے ایجاد کیے اور دیے، یعنی انسانی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر جو انہوں نے جو کا کہتا تمدن آفری، خلاق آئین جہاں داری، بالکل، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں۔ ڈاکٹر صاحب عموماً جب کوئی آدمی اقتدار میں آتا ہے، اس کے پاس ساری قوت ہوتی ہے، تو پھر اس کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہو تیرا تو وہ بادشاہ ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے بھی وہ درویش تھے۔ کیا بات ہے، آج تو ذرا کسی کے پاس ذرا سا آج کے دور میں دیکھیں، اگر ذرا پاور یا اقتدار آ جائے تو وہ اس کا جناب دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو، اور خصوصی طور پر یہ اشارہ ہے خلفائے راشدین کی طرف، بالکل، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، با آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبا رہا۔ اور اقبال اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر جن کی خد و خال جی جی اچھا ہو، ان کی قدرتی خوبصورتی ہو، تو ان کو بناؤ سنگار کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جناب نا وہ تلک لگائیں، بھنوروں کو سنواریں اور سرخی پاؤڈر لگائیں، بیوٹی پارلر کے پاس جائیں، بیوٹی پارلر کے پاس۔ تو کہتا ہے یہ ہمارے حکمران جو تھے وہ ان کا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ مطلب اخلاقی طور پہ اتنے زیادہ وہ خوبصورت تھے، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ وہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی ایک آدمی جو ہے اس ماحول میں، تو وہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے تھے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ تو کہتا ہے جو ایٹ دیٹ ٹائم جو امیر لوگ تھے وہ اس ڈر سے کہ اگر ہم نے ان کو کہا کہ یہ چیز لے لو تو شاید انکار کر دیں، صحیح صحیح صحیح، کہ ہم نے یہ ان کی غیرت کا، ان کا یعنی عام ان کی ڈر تھا ان کا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ کہتا ہے میں ان کو، میں تجھے، اے میرے بیٹے ہیں نوجوان، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جن کی تو اولاد ہے، جن کا تو پیروکار ہے، جن کا تو دعویٰ کرتا ہے پیروکار، کہتا ہے کہ وہ تو صحرا نشیں تھے۔ ہاں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں۔ کہتا انہوں نے دنیا کو فتح کیا، بالکل، انہوں نے دنیا کو خوبصورت بنایا،
انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی اور انہوں نے ان کی حفاظت کی. اور وہ کہتے ہیں آئین دیا، آئین جہانداری دیا. ہاں ٹھیک. غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے جہانگیر، مطلب دنیا کو جہانگیر ہو، جہاندار ہو، جی جہاں بانو جہاں آرا، صحیح. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. کیا بات. وہی کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. کیا میرے بیٹے ہیں نوجوان، میں بہت لمبی داستان تجھے بتا سکتا ہوں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ. لیکن تیری چونکہ سوچ غلامی کی ہے، وہ یعنی تیرے گلاس میں وہ پانی آ ہی نہیں سکتا. صحیح بات. تیری اپروچ پور ہے. صحیح. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی صحیح. کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. کہ اگرچہ تو ان کی اولاد ہے لیکن ہے کہ کردار میں، گفتار میں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ متحرک رہتے تھے اور تو ایک ہی جگہ ڈٹا ہوا ہے. انہوں نے اپنی جو صورتحال تھی اس کو انہوں نے قسمت سے وہ باندھ کے نہیں رہا کہ ہم یہی رہیں گے، بلکہ وہ مسلسل وہ حرکت میں رہتے تھے اور آگے ہیں. اور فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب گنوا دی جی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. کیا بات. یعنی اسلاف اور ان سے جو میراث جو ہمیں ورثے میں ملا تھا. کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں نوجوانوں، ہم وہ کھو بیٹھے ہیں. ہم تو غلام نہیں تھے، ہم نے جو میراث کی وہ دنیا فتح کی تھی، حکومت کی، 3 براعظموں میں حکومت کی تھی. صحیح. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور وہ پہلے والا جو دور تھا سریا، یعنی اتنی جو ہر لحاظ سے آپ کا پوری دنیا میں یہ مقام تھا. اور آج جو ہے نا ہم جو ہے نا لوگوں کے غلام. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. پھر آگے کہتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی. حکومت آنی والی چیز تھی، کوئی بڑی بات کیونکہ یہ تو قدرت کو نا کہ یہ بدلتے رہتے ہیں. بالکل. حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. اور یہ بڑا ایک مسلمہ قانون ہے کہ جو ہے نا، لیکن جو نقصان جو سب سے بڑا ہوا نا وہ یہ ہوا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. ہمارے بزرگوں کی کتابیں جو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا مطلب 30 ٹکڑے. یعنی یہاں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ وہ جو علم استخراجی کی وجہ سے وہ جو پرانے علوم تھے یا قدیم دنیا کے، ڈاکٹر صاحب یعنی وہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہم نے جو بہت بڑا نقصان کرایا نا، کہ وہ جو ہم نے پوری قدیم دنیا کو جو ہم نے جو یہ یونانی علوم اور جو یہ قدیم ہندوستان کے جو تھے کہ فطرت اور کائنات کے بارے میں کہ یہ کتابیں ہم نے لکھی تھیں، یعنی جو ریسرچ ورک تھا ہمارا وہ سارا اٹھا کے وہ لے گئے، وہ سارے وہ لے گئے، وہ یورپ والے لے کے اٹھا کے سارا. بالکل. مگر وہ علم کے موتی کہتا بیٹا اے نوجوان، کہتا تجھے پتا ہمارا کتاب، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آگے ڈاکٹر صاحب اقبال علیہ رحمٰن نے کمال کر دیا اس بات کو سمجھانے کے لیے. پلیز ارشاد. تو یہ جہانگیر دور میں ایک ہوا ہے شاعر غنی کاشمیری. اچھا. اور یہ بڑا خوددار شاعر تھا. اچھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو نا یہ کشمیر کا گورنر کو آصف تھا کوئی. اچھا. تو اس کو یہ جہانگیر نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں پہنچاؤ. تو اس کو بلایا کہ بادشاہ سلامت تجھے بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا میں تو اس کے دربار میں نہیں جاؤں گا. اسے کہہ دو کہ جناب نا اس کا دماغ خراب ہو گیا. اچھا ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ یہ واپس آیا اور جناب نے واقعی اپنے آپ کو بند کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ فوت ہو گیا. لیکن بادشاہ کے بڑا یہ خوددار اور غیرت مند تھا. اچھا. تو یہ غنی کاشمیری کا یہ شعر ہے جو اقبال نے یہاں تضمین کیا نا. مگر وہ علم کے غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کو. پیرے کنارہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام. اچھا اچھا اچھا. غنی روزے سیاہ
جی جی مطلب بدبختی دیکھو یعقوب علیہ السلام کی. ہوں. غنی روزے سے اب پیر کنا یعقوب علیہ السلام. اچھا. کہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے؟ یوسف. ٹھیک ہے. جی جی. تو کہتا ہے یہ دیکھو کہ کتنی وہ پیر کنا یعقوب علیہ السلام کا وہ بدبختی دیکھو کہ نور دیدہ عش روشن کند چشم زلیخا را، کہ نور دیدہ عش، کہ ان کا بیٹا یوسف ہے ان کا بیٹا ہے، اور باپ کی آنکھیں اس کی جدائی میں رو رو کے اندھی ہو گئی ہیں، لیکن وہ یوسف جو ہے نا وہ زلیخا کی آنکھ کا نور بنا، اس کا نور بن گیا. تو کہتا یہی ہمارا حال ہمارا ہے کہ کتابیں ہماری ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہتا ہوں بدبخت کہ نور دیدہ عش یعقوب علیہ السلام، کہ اس کا آنکھوں کا نور یعنی یوسف علیہ السلام جو فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، جو اور اس کی جو ہے نا وہ کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ کتابیں ہماری ہیں اور یورپ جو ہے نا، تو کہتا ہے کچھ جاگنا چاہیے، بیدار ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب میرا تو خیال ہے کہ بہت اچھا انداز ہے. تو اس میں یعنی سارا کلام اقبال کا یہی ہے کہ ایک مصرع ایسا ہے ماشاءاللہ کہ پوری کتاب بندہ لکھ سکتا ہے. ماشاءاللہ جی. تو سونا ہے سر جی، شکریہ سر، ماشاءاللہ آج آپ ایک اور خزانے سے آپ نے ہمیں منور کیا. علامہ اقبال کی جو ماشاءاللہ جو کلام ہے، فکر اقبال جسے ہم کہتے ہیں، واقعی جی سونے کی میں کہتا ہوں سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. تو دوستو یہ تھا نوجوانوں کے لیے، اور یہ آج بھی ایز اٹ از اس طرح آج بھی پرفیکٹ بیٹھتا ہے، اسی طرح فٹ بیٹھتا ہے جس طریقے سے وہ یہ 1914 میں تھا. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، کہ علامہ اقبال کو پڑھیں، علامہ اقبال کو پڑھیں اور سمجھیں. یہ انشاءاللہ آپ کے جو دل کا نور ہے اس کو منور کر دے گا، اس کو اجاگر کر دے گا، اس کو جگا دے گا. جو سوئی ہماری اندر کی جو روح ہے جو 200 300 250 سال کی جو غلامی کے میں رہ کہ ہم لوگ وہ غلام زدہ اپنے آپ کو سمجھ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے آبا نے بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، تین بر اعظموں میں حکومت کی تھی، 35 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی. تو وہ اور ان کی جو ہماری جو ان کی تحقیقات ہیں، جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ آج بھی یورپ کی جو ہیں عجائب گھر ہیں، میوزیم ہیں، وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ کہنے انہیں دیکھ کے میرا دل سپارہ ہوتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا تھا اور آج ہم کیا بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو وہ دن میرے خیال ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم لوگ آج بھی محنت کریں، ہمت کریں، تو پہلے جیسے حالات دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ حالات لا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.